جو ذرات نظر آتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے حباب منثورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو، جو ان کے نیک خیر کے اعمال ہیں، ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، اور حباب منثورا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ان ذرات کو پکڑنا بھی چاہیں نا تو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اس طرح ان کے اعمال کو کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن جدعان کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ نیک عمل کرنے والا تھا، وہ صلہ رحمی کرنے والا تھا، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کو کھانے پینے کا اہتمام کرتا تھا، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی آدمی ہے، ان کے اعمال، اس کا اعمال اپنی جگہ پہ، صلہ رحمی اپنی جگہ پہ، نیکی کے اعمال اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے اندر ایمان موجود نہیں تھا، ایمان کی دولت سے وہ خالی تھا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے اور اس نے اپنی زبان سے یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہی نہیں تھا، اگرچہ اس کے اعمال اچھے تھے، اللہ فرماتے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کو اس طرح بے وقت بنا دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن قیامت کا دن تو ایسا دن ہے کہ جس دن آپ دیکھیں گے ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا اور چبائے گا اور افسوس اور ندامت کا اعلان کرے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا افسوس کاش میں اپنے رسول کی بات کو مان لیتا، کاش میں رسول کے راستے پہ چل دیتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں کے ساتھ دوستی نہ رکھتا، اس لیے کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے میرے پاس ذکر آیا تھا، نصیحت آئی تھی، اللہ کی آیات آئی تھی، لیکن اس دوستی کی وجہ سے مجھے اس نے ذکر سے مجھے گمراہ کر دیا، لقد اضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی ذکر سے، بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان تو شیطان وہ انسان کے لیے بڑا ہی بے چھوڑنے والا ہے، راز کرنے والا ہے۔ گویا کہ یہ اچھی دوستی یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اچھے دوست کا مل جانا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دین کے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، جس طرح وہ اس کا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے۔ کسی کی پہچان کرنی ہو تو کیسا ہے تو اس کے دوست کو دیکھو، اس کے دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کا اس کا بیٹھنا اٹھنا کن کے ساتھ ہے، ان کا چلنا پھرنا کن کے ساتھ ہے، ان کی محفل کن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان کی پہچان اس کے دوست سے ہوتی ہے۔ تو یہ کل قیامت کے دن انسان یہ واویلا بھی کرے گا، کاش کہ میں ان لوگوں کو دوست نہ بناتا۔ خالق کائنات رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے بارے میں شکایت کریں گے اور ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہم لا تجعلنا منہم۔ رسول جب گواہی دے گا، وہ رسول جن کی سفارش کے ہم مستحق بننے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں، اور آخری امید ہماری یہی ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا نبی ہمارے حق میں سفارش کر دے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن وہی رسول کل قیامت کے دن اگر یہی گواہی لے کے آ گیا، ہمارے خلاف حجت قائم کر دی، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی وہ میرے قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔
اور مہجور سے مراد قرآن کو ترک کرنا ہے، قرآن سے اعراض کرنا ہے، قرآن کی بات کو نہ ماننا ہے اور قرآن کے جو فیصلے کو قبول نہ کرنا ہے۔ گویا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ وہ میری قوم ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور قرآن کو مذاق بنایا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ یہ خواہش کریں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، پھر یہ کہیں گے، پھر یہ خواہش کریں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ اور پھر قرآن اس بات کی مزید وضاحت کرتا ہے، پھر یہ کہیں گے اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، ہم نے اپنے وڈیروں کی، اپنے پیشواؤں کی، اپنے سرداروں کی بات کو مانا تھا، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو دگنا عذاب عطا کر، جو ہمیں گمراہ کرتے رہے اللہ تو ان کو دگنا عذاب عطا کر، لیکن ان کا کل قیامت کے دن یہ چیخنا چلانا کسی کام نہیں آئے گا۔ آگے خالق کائنات رب العزت نے بڑا خوبصورت مضمون جو ذکر کیا ہے، وہ اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، وہ زمین پہ چلتے ہیں تو بڑی ہی آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں سے ان کا کوئی آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پھر بحث و تکرار نہیں کرتے، یہ جاہل آدمی ہے، قالوا سلاما، سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رات تاریکی میں عبادت کرتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ سے دعا کرتے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ فرما، اس لیے کہ عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اس کا عذاب تو بڑا چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، وہ بڑی ہی ایسی بری جگہ ہے جو مقام کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رحمان کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ نہ ہی وہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ ہی تو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، درمیانے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارتے اور نہ ہی کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو یہ کرے گا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے عذاب کو ہم قیامت کے دن دگنا کر دیں گے۔ لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، گناہ ہو گیا، معصیت اور نافرمانی ہو گئی، پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، اللہ میں ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی لغو بےہودہ باتوں کے ساتھ ان کے پاس ان کا گزر ہوتا ہے نا، مروا کراما، بڑی عاجزی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان کے پاس آیات کو پڑھا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پہ گر نہیں پڑتے بلکہ تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا،
پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری بیویوں میں، ہماری اولادوں میں اللہ ہمیں سکون عطا فرما، وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری بیویوں اور ہماری بچوں کی طرف سے ہماری آنکھوں کو سکون عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہماری اولاد کو امام متقین کا امام بنا۔ رب کائنات فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ و سلاما خالدین فیہا حسنت مستقر و مقام۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوصاف یہ ہے نا، قیامت کے دن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کا بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما، آگے سورۃ شعراء ہے، اس میں انبیاء و رسول کا وہی تذکرہ جو ہم نے پہلے سنا لیا ہے، وہ انبیاء و رسول کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد رب کائنات نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ قوم عاد کے اوپر عذاب کا نازل ہونا، اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے رب کائنات نے یہاں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے یہ سورۃ نمل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نمل جو ہے یہ چیونٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سورت میں چیونٹی کا ایک قصہ، خوبصورت قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کو سورۃ نمل کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بالخصوص خوبصورت قصہ جو ہے، ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے جس کا ہم تذکرہ پہلے کر چکے ہیں، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا بڑا خوبصورت تذکرہ موجود ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب کائنات نے بہت ساری دولت اور بہت سارے علم اور منطق اور پرندوں کی بولیوں سے مالا مال کر کیا تھا۔ یہ وہ دولت عظیم تھی جو رب کائنات نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہ سلیمان علیہ السلام تھے جو لوگوں کے لشکر کو، بلکہ جنوں کو اور پرندوں کو اکٹھا کر لیتے، اور ان کی توجہ ہوتی حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ ایک چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے جب ان کا گزر ہوا نا، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے جب دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے اور سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں ملیاں بیٹ کر دے، قسم کر دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں علم ہی نہ ہو۔ فتبسم ضاحکا من قولھا، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے جب کیڑی کی بات اور چیونٹی کی بات کو سنا نا، فتبسم، تبسم فرمایا، ضاحکا، ضاحک کا مطلب ایک ہے تبسم فرمانا اور ایک ہے ضاحک کرنا، کھل کے بندہ جس طرح ہنستا ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام تبسم فرماتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور اس بات کو سن کر کہ چیونٹی ہمارے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں اور چیونٹیوں کی بولی کو سمجھتے تھے۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ۔ پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ نعمت بہت بڑی نعمت تھی۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ ہدہد کا واقعہ ذکر کیا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ جب سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی نا، تو ہدہد غائب تھا، تو ہدہد کے بارے میں کہا کہ مجھے کیا معاملہ ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد ایک جانور ہے، ایک جانور کا نام ہدہد ہے، اب کان من الغائبین، وہ غیب سا نظر آتا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْهَبَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔
سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اچھا بات یہ ہے کہ جب آئے گا نا تو میں اس کو عذاب دوں گا، اور عذاب بھی معمولی نہیں دوں گا، عذاب شدیدہ، سخت عذاب اس کو دوں گا۔ اگر وہ پرندہ آئے گا نا تو غیر حاضر کیوں ہوا ہے، سخت عذاب دوں گا، یا پھر اولا اذبحنہ، یا میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا، اس کو ختم ہی کر دوں گا، اولا یاتینی بسلطان، یا پھر اپنا کوئی عذر، واضح عذر لے کے آئے گا کہ وہ غیر حاضر کیوں ہے۔ لَوَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، فَمَكَثَ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ہدہد آ گیا، اللہ اکبر، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ، میں ایک خبر لے کے آیا ہوں اے سلیمان، میں ایک فلاں جگہ سے آیا ہوں اور وہ قوم سبا کی طرف سے آیا ہوں، اور بِنَبَإٍ یقین ایک بڑی اہم خبر لے کے آیا ہوں، انی وجدت امرأةً، میں نے ایک عورت پائی ہے، اللہ اکبر، تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس کا ایک بہت بڑا عرش ہے، اس کو بادشاہت ملی ہوئی ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو اللہ نے یہ دیا ہوا ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، میں نے پایا ہے اس قوم کو وہ سجدہ کرتے ہیں اور سورج کی پوجا کرنے والے ہیں اللہ کے علاوہ، اور اس شیطان نے ان کو مزین کیا ہوا ہے، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وہ سیدھے راستے سے بڑے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبر، اب یہ بات انہوں نے کہی، جب پرندے نے یہ بات کہی نا، اللہ اکبر، تو قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں، ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تو سچ بات کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول علیہم فانظر ما یرجعون، اچھا یہ کام کر، یہ میری طرف سے ایک لیٹر ہے، یہ خط ہے، یہ لے جا اور اس کو اوپر ڈالنا، قالت، جب اس کی طرف فالقہ الیہ ثم تول عنہ فانظر ما یرجعون ماذا یرجعون، پھر دیکھنا وہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس ہمارا خط لے جا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ نے جب وہ عورت نے جس کو ملکہ کہا جاتا تھا، وہ ملکہ، مفسرین نے اس کا نام جو لکھا ہے وہ سبا ہے، حالانکہ کسی صحیح سند میں حدیث میں اس کی وضاحت شاید وہ ناقص علم میں نہیں ہے، لیکن یہ مفسرین نے نام لکھا ہے ملکہ سبا، جس کو کہا جاتا ہے ملکہ سبا ابلیس، ملکہ ابلیس، بلقیس، سبا کی بلقیس جو عورت تھی، ملکہ بلقیس جس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نام صحیح حدیث سے شاید ثابت نہیں ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک بڑی پکیزہ کتاب، ایک بڑا پکیزہ لیٹر آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، رحمان رحیم کے نام سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالی علیہ وآلہ مسلمین۔ قالت یا ایھا الملأ افتون، اب وہ فتویٰ طلب کرتی ہے، یہ معاملہ آپس میں ان کا چلتا ہی ہے، ابھی سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر، اپنے گروہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے پاس اس کا لشکر لے کے آئے گا، وہ تخت جو اس کا تخت ہے وہ میرے پاس کون ہے جو لے کے آئے گا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک من به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، ایک جن کھڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ سلیمان میں وہ تخت لے کے آتا ہوں اور تخت اتنی جلدی لے کے آؤں گا کہ ابھی آپ کی مجلس برخاست نہیں ہوگی، تو میں آپ کی مجلس آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی میں وہ تخت لے آؤں گا، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، میں بڑا زبردست ہوں، میرے پاس یہ طاقت موجود ہے، وہ جتنا مرضی بڑا تخت ہو میں وہ لے کے آؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے امین، میں خیانت نہیں کروں گا، میں امانت دار بھی ہوں، وہ تخت بھی لے کے آؤں گا
اور وہ تخت میں خیانت بھی نہیں کروں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک اللہ اکبر۔ ایک وہ آدمی، وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوا تھا، اس نے کہا سلیمان یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، جن نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میں مجلس کی برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان نے آنکھ ہی جھپکی تھی، آنکھ جھپکی اور کھلی تو دیکھا کہ وہ تخت سلیمان کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا قال ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام تکبر میں، فخر میں نہیں آئے، بلکہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ وہ اللہ مجھے آزمائش کرنا چاہتا ہے، کیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اب وہ عرش آتا ہے، وہ تخت جو آتا ہے، اب وہ قَالَ نَقِّرُ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہم اس کے تخت کو نا الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اس کی چیزوں کو کچھ تبدیل کر دیتے ہیں، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں وہ اس کے اندر شعور کتنا ہے، وہ عقل کتنی رکھتی ہے۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، جب وہ عورت کو بلایا گیا اور وہ لشکر کے ساتھ اپنے حواریوں کے ساتھ آئی تو اس سے پوچھا اھکذا عرشک، کہ یہ تیرا عرش اسی طرح کا تھا، یہ تیرا عرش ہے، یہ تیرا وہ تخت ہے۔ قالت کأنہ ہوا، وہ کہتی ہے لگتا تو یہ ایسے ہے کہ وہ ہے ہی وہ، مجھے تو یہ لگتا ہے اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ قالت کأنہ ہوا، یہ لگتا ہے ہی وہ۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي السِّجْنَ۔ اب اس کو کہا نا کہ آپ آئیں۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی آزمائش کرنے کے لیے کہا کہ آؤ چلو۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اس نے وہ چلنے لگی نا تو اس نے اپنا یہ پونچا جو ہے نا شلوار کو وہ اوپر کر لیا اور کہا، سمجھا کہ یہ اس کے نیچے پانی ہے۔ قال انہ سرع ممرد من قواریر، قالت، اس نے کہا کہ سلیمان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک شیشے ہے اور شیشے کے اوپر آپ چل رہی ہیں، پانی نہیں ہے۔ قالت، اس نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، میں پناہ طلب کرتی ہوں رب سے کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں سلیمان کے اوپر ایمان لاتی ہوں، وہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے۔ یہ خوبصورت قصہ رب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں بہت سارے اسباب اور بہت سارے اسباب موجود ہیں۔ ہمیں ان قصوں کو پڑھنا اور اس سے سبق حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو یہ قصے، خوبصورت قصے جو قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں، انہیں سننا چاہیے، سنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ